قومی اور بین الاقوامی تاریخ پڑھنے سے کالج کے زمانے میں چڑ ہوتی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی علم ہے کہ فلاں بادشاہ فلاں کو مار کے بادشاہ بن گیا؟ مجھے یہ سارے سن یاد کرنے سے بیزاری ہوتی تھی، مگر اسکول کے زمانے سے پاکستان تحریک، معاوضے تنگ کی تحریک، ہو چی منہ سید احمد شہید کی تحریک ہولے ہولے اس لیے میرے اندر جگہ بناتی رہی کہ اسکول میں ہر سال کیا 6 ماہ بعد پاکستان کے نقشے میں یہ بھی لکھنا اور یاد کرنا گویا اپڈیٹ رہنا ضروری تھا کہ کس کس کی صدارت ملک میں رہی۔ پاکستان کی تحریک تو میرے بچپن کی یادوں میں رچی بسی رہی ہے کہ برقعوں میں، عورتوں کے جلوس میں اور مردوں کے جلوس میں ابا یا اماں کی انگلی پکڑ کے میں ضرور جاتی، نعرے لگاتی اور گلی ڈنڈا کھیلنے والا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد کس قدر کرپانے، کس قدر گولیاں اور چھریاں چلیں، اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم کی تباہی اور انسانی کشت و خون بھی اپنے ارد گرد گرتی ہوئی لاشیں دیکھ کر احساس ہوتا رہا کہ اچھا کیا تاریخ نہیں پڑھی۔ آخر سکندر سے لے کر اورنگزیب تک کو پڑھا تو کچھ سمجھ میں آیا کہ حکومت یا بادشاہت تو اصل میں بھائیوں تک کو مروا دینے یا قید میں ڈال دینے کا نام ہے، اور اسی کو تاریخ کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے مرنے یا مروائے جانے کے پیچھے اقتدار کی خواہش کار فرما تھی، مغلوں کے آخری بادشاہ کے شہزادوں کو بھی عیاشیوں کے سوا کسی قسم کی امور مملکت نہیں آتے تھے۔ انگریزوں کی سمجھ میں یہ اپاہج بادشاہت آ گئی، مگر جو نام کے بہادر شاہ ظفر تھے ان کو اس وقت سمجھ میں آیا جب شہزادوں کی سر تشت میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے رنگون کی قید میں لکھا، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں۔ ملک اور نام بدلنے کی ایسی ہی کیفیات لیاقت علی خان کے قتل کے نامعلوم ہونے کے اشارے دیتے گئے۔ پچھلے برس کسی انگریز نے خبر دی کہ لیاقت علی خان کے قاتل کی بیوہ کو پینشن جو 50-60 سال میں دی جاتی رہی، اس کی وفات کے بعد بند کر دی گئی ہے۔ تفصیل میں غیر مصدقہ یہ خبر بھی تھی کہ اس کی اولاد اور ان کی اولادیں بھی غیر ممالک میں آباد رہیں یا تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں۔ ممکن ہے ان کی اولادیں بھی محمد علی بوگرا کی طرح ہم پر حکومت کرنے آ جائیں کہ ہماری گزشتہ تاریخ بھی بھٹو صاحب اور جنیجو صاحب کا نام عزت سے لیا جا سکے گا، ورنہ جھولی میں سینکڑوں چھید ہیں، چاہے کہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ بچپن کے کچھ نام آج بھی یاد ہیں: سید احمد شہید کی تحریک، خلافت کی تحریک، بھگت سنگھ، ریشمی رومال، کوئی روٹی والی تحریک بھی تھی، اور آخر میں یعنی کالج کے زمانے میں خاکسار تحریک اور بابا غفار خان کی پشتو تحریک کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں۔ جماعت اسلامی مولانا مودی کے علم تک محدود رہی۔ ان کی بیٹی میری کلاس فیلو تھی اور اس کے توسط سے میری ان سے چند ملاقاتیں رہیں۔ مودی صاحب کے بھائی جوان سے مختلف اور جوش صاحب کے دوست تھے۔ جوش صاحب کی محفل میں ان سے ملاقاتیں رہیں۔ وہ بھی مودی کے بڑے بیٹے کی طرح مختلف نظریات کے حامل تھے۔ وہ تمام تحریکیں جن کا ذکر بچپن میں سنا تھا، ان میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہوئی، مگر ان سب میں سے کسی تحریک کو بھی سازش نہیں کہا گیا۔ مگر پاکستان میں ماں ترقی پسند تحریک کے سب کو ہی سازش، حتیٰ کہ بنگال کی علیحدگی کی تحریک کو اپنی اجتماعی ناکامی نہیں کہا، بلکہ بنگالیوں کو برے نام سے بلایا گیا۔ پاکستان میں اس وقت بھی تحریکیں چل رہی ہیں جن کو قالین کے نیچے چھپانے کے دن گئے۔ بلوچستان ہی کو لے لیں، ایک طرف بلوچ یکجہتی تحریک، غریب مچھیروں کی تحریک، یہ انسانی حقوق کی تحریکیں ہیں۔ ایک مدت سے ہرانے والی حکومت ایک ہی فکرہ دہراتی ہے کہ بلوچستان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ مجال ہے یہ کسی نے کہا ہو کہ آدھا بلوچستان چٹیل میدان ہے، وہاں کے رہنے والوں کو نہ گھر، نہ پانی، نہ خوراک، نہ تعلیم کی سہولت میسر ہے۔ یہ لوگ اگر ایران سے اسمگل کر کے پیٹرول سے آٹا نہ حاصل کریں تو کیا بھوکے مر جائیں؟ بارڈر پر فوجیں بھلا کہاں نہیں ہیں؟ ہمارے جتنے ہمسائے ممالک ہیں ان سب سے معذرت ایسی کہ ان کی تاریخ، ان کا ادب اور ان کی زبان جو کہ ہماری پرانی تہذیب ہے، ہم نہ حافظ کو پڑھاتے ہیں نہ سوری کو، اور نہ کبھی کسی مسلمان کے قتل پر گاندھی نے 1994 نے یاد دلایا کہ بنگال میں برت رکھا تھا۔ قائد اعظم اور گاندھی شروع میں کہتے تھے کہ آبادی کی ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں دیکھ کر آخر قائد اعظم کو ریڈ کلف کے بنائی سرحدوں کو، غلط ڈھانچے کو بچا کچا پاکستان کہہ کر قبول کرنا پڑا۔ فیروز پور اور گوردہ سپور کو زبردستی پنڈت نہرو نے انڈیا میں ڈلوا لیا تھا کہ وہاں سے کشمیر کو راستہ جاتا تھا۔ تقسیم تو بس پنجاب اور بنگال ہی ہوئے تھے۔ تحریک پاکستان یوپی میں بہت تیزی سے پھیلی تھی۔ پنجاب میں خضر حیات کی حکومت تھی۔ پاکستان بنتے ہی اس طرح ٹوپی اور شیروانی بدل گئی جیسا کہ عمران کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہم سب نے دیکھا۔ بات پھر تحریک پاکستان پر چلی گئی۔ اس وقت سب سے اہم بات اس آبادی کی ہے جو غریب کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ علامہ اقبال و خوشحال خان دونوں کو پڑھنا ایسا بھلایا کہ گزشتہ 3 برس سے زور دھکے سے
بے نام حکومت نے لڑکیوں کے پڑھنے پر پابندی ایسی لگائی ہے جو پڑھے لکھے وہاں بچے ہیں ان کی حکومیت دیکھی نہیں جا سکتی. ساری دنیا کی قوتیں ایک طرف اور یہ مذہب کی غلط تشریح پاکستان کی آزاد قوتوں کو بھی مشکوک بنا رہی ہے. اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاوہ جنوبی پنجاب کے لوگ بنیادی حقوق اور صوبائی سطح پر فنڈز کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں پر فوقیت چاہتے ہیں. پاکستان چاروں طرف سے سرحدوں میں بٹا ملک ہے جس کی سرحدوں پر فوجی اخراجات کم ہو سکتے ہیں اگر ہم پیار اور محبت سے سارے ہمسایوں سے تعلقات انسانی سطح پر دیکھیں. ایک سرکاری بیان ہے کہ ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے، بس بہت ہو چکا. ہمسایوں کو عزت و محبت سے ملو اور تجارت کرو ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.